امید دولت سے نہ رکھو کہ یہ تمہارے لیے کوئی مستقل شے ہے اور یہ تمہاری وفادار رہے گی، کچھ پتہ نہیں آج تمہارے ہاتھ میں کل کسی اور طرف چلی جائے۔ امیدیں اپنی اولاد سے مت باندھو، کچھ پتہ نہیں کہ یہ اولاد سہارے روح بن جائے بڑھاپے کے اندر، بجائے تمہارے لیے بڑھاپے کا سہارا بننے کے سینہ تان کر کھڑی ہو تمہارے سامنے اور کہے با جان آپ دقیان اسی باتیں کرتے چھوڑیے، آپ کا زمانہ گزر گیا، اب زمانے بدل گئے۔ اس وقت آپ سوچیں گے اچھا یہ جس میں میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا، ہمہ تن لگا دیا اپنے آپ کو، اور آج اس کی کیفیت یہ ہے۔ لہذا امید صرف ایک سے رکھو، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ انسان جو ہے دنیا کی کسی بھی شے سے زیادہ امید وابستہ نہ کرے۔ ہاں امید اگر ہو تو اگر کوئی نیکی کمائی ہے، کوئی خیر کیا ہے، کوئی بھلائی جو ہے اگر اس کا ارتکاب ہو گیا ہے، تم نے اس کی جو کمائی کی ہے، تو پھر یہ کہ اس سے امید رکھو۔ خیر ثوابا وخیر عملا ویوم نسیر الجبال۔ اب قیامت کا نقشہ، جس دن کہ ہم ان پہاڑوں کو چلائیں گے، اور دوسری جگہ پر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چلنا کیا ہے، جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی ہو یا دھنکی ہوئی اون ہو، ایسے یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزۃ، اور تم دیکھو گے زمین کو کہ پڑی ہوئی ہوگی بالکل بغیر کسی شے کے، کوئی شے اسے ڈھانپے ہوئے نہیں ہوگی، بالکل کھلی پڑی ہوگی، نہ اسکائی اسکریپرز ہیں، نہ پہاڑ ہے، نہ کوہ ہمالیہ ہے، یہ سب کے سب۔ یہ کہا گیا ہے کہ ایک قاعًا صفصفا، سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا ایک چٹیل میدان ہوگا اس زمین کا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچا جائے گا، گویا کہ یہ گول زمین چپٹی کر دی جائے گی۔ آپ کرمچ کی گیند کو لے کر اگر کھینچ سکتے ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ گولائی کے اندر سے جو ہے اس کی موٹائی کم ہونی شروع ہو جائے گی، اگر بہت قوت کے ساتھ کھینچے تو وہ چپٹی ہو جائے گی۔ اس زمین کو چپٹا کرنا ہے۔ دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اسے کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا، کھینچ کر چپٹا کر دیا جائے گا، پھر یہیں پر تمام انسان جمع ہوں گے، پروردگار کا بھی نزول اجلال ہوگا جس کو ہم نہیں جان سکتے کیفیت کیا ہوگی، حساب کتاب یہی ہونا ہے، قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا، پھر جہنم بھی جہاں تک میرا گمان ہے وہ یہ کہ اسی زمین کے اندر سے برآمد ہوگی۔ یہ جو اس کے اندر کی جو حرارت ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آتش فشاں کی شکل میں پھٹ کر باہر آتی ہے، جب زمین کو کھینچا جائے گا یہی برآمد ہو جائے گی اور یہی یہاں پر نظر آئے گی، اور جہنم یہی ہوگی، البتہ جنتیں بلندیوں پر ہوں گی، پھر ان کے لیے آسمان کھولے جائیں گے اور ہر ایک جو ہے اپنے اپنے مرتبے کی جنت کے اندر جو ہے لے جایا جائے گا۔ لیکن یہاں ابھی قیامت کا نقشہ صرف ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کے سب، پوری انسانیت، آدم سے لے کر آخری ابن آدم جو دنیا میں پیدا ہوگا وہ سب کے سب ایک وقت کھڑے ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو آیت آئی ہے وہ بڑی اہم ہے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اب وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب، آپ کے رب کے سامنے، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صفے باندھے ہوئے کھڑی ہوگی پوری نوع انسانیت، کتنے ارب ہوں گے، کتنے کھرب ہوں گے واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار۔ یہ ہے اصل جہاں پر کہ اب مائکروسکوپ لگا کر بیٹھ جائیے، مراد کیا ہے؟ تخلیق اولہ مرہ کون سی تھی؟ اور یہ جو حاضری ہوگی قیامت کے دن اس سے کیا مشابہت ہے اس تخلیق اولہ مرہ؟ تو تخلیق انسانی دو مراحل میں ہے۔ ارواح کی تخلیق ہوئی تھی، تمام ارواح بیک وقت، سب سے پہلے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر تمام انسانوں کی ارواح، وہ جنود مجندہ، اس وقت تمام ارواح موجود تھی بیک وقت اللہ کے حضور۔ جب اللہ نے پوچھا ہے الست بربکم قالوا بلا، کیا میں ہی تمہارا مالک، آقا، رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم مانتے ہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد الست، یہ قول و قرار لے کر پھر ان ارواح کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا، اور جیسے جیسے اب زمینی تخلیق ہوئی، جیسے جیسے حیولہ تیار ہوا، 4 مہینے کا رحم مادر میں ایک روح لا کر اس کی روح جو ہے اس کے ساتھ شامل کر دی گئی۔ یہ ہے حیات دنیاوی، یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ۔ یہ ہے اس حیوانی اور اس مادی دنیا میں تخلیق۔ اس مادی دنیا میں تخلیق جو ہے
وہ وقت کے ساتھ بیک وقت نہیں ہے۔ آدم کی تخلیق ہزاروں برس پہلے ہوئی تھی، میری تخلیق اب سے کچھ 70 برس پہلے، رحم مادر میں اس کو بھی شامل کر لوں تو 70 برس بنتے ہیں۔ میری تخلیق اب ہوئی ہے، میرے بیٹوں کی تخلیق آج سے کچھ 40 برس پہلے، کوئی کسی کا 50 برس پہلے ہوئی ہے۔ یہی ہے، یہ تو گویا کہ زمانے کے ساتھ ہے۔ بیک وقت تو 10 نسلیں ایک جگہ کھڑی آپ کو نظر نہیں آئیں گی، زیادہ 3 نسلیں دیکھ لیں گے، آپ 4 دیکھ لیں گے، پردادا، دادا، بیٹا، پوتا، اگر 4 نسلیں نظر آ جائے بیک وقت تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ورنہ تو زمانی طور پر ان کے درمیان جو ہے وقفہ ہوگا۔ لیکن دو چیزیں، دو مواقع ایسے ہیں کہ اس وقت بھی تمام ارواح اللہ کے سامنے موجود تھی، تمام کی تمام، اور قیامت میں بھی تمام انسان اللہ کے سامنے موجود ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں ان کو ساتھ جسم بالکل نہیں تھا، ارواح ہی ارواح تھی، اور اب جو قیامت میں ہمیں پیدا کیا جائے گا اور پھر ہم سب کے سب جمع ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی دیا جائے گا۔ وہ جسم بعین ہی یہی نہیں ہوگا جس کے ساتھ کہ آج ہم یہاں جی رہے ہیں، جسم ہوگا، اس جیسا ہوگا، لیکن اس کے خواص مختلف ہوں گے۔ اس کی کھال ایسی ہوگی کہ جیسے ہی آگ جلا دے گی فوراً ٹھیک ہو جائے گی، تاکہ جلن مسلسل رہے، ایسا نہ ہو کہ کھال مردہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ جلن کی حس جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور وہاں تو وہ جسم ہوگا کہ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے، ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے۔ اس اعتبار سے جسم کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، اور بغیر جسم کے تھے اس ازل میں۔ لیکن ایک اعتبار سے مشترک نقطہ یہ ہے، اس وقت بھی تمام انسانوں کی ارواح موجود تھیں، اور قیامت میں بھی تمام انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ لیکن تمہیں دنیا کی زندگی کے دوران یہ گمان اور یہ گمراہی لاحق ہو گئی تھی کہ یہ تمہارے لیے کوئی وقت معین نہیں ہوگا کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا پڑے۔ بھول گئے تھے تم اپنے اس قول کو بھی بھول گئے تھے، الست بربکم قالوا بلی۔ تمہارے ذہن سے اس کا تصور بھی نکل گیا تھا کہ ایک دن اپنے رب کی طرف پھر حاضر ہونا ہے۔ ووضع الکتاب، اور پھر کتاب نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، حساب کتاب والا کتاب وضع رکھ دی جائے گی۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا کمپیوٹر ہوگا، جو آج کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر جو بھی ہے، سپر کمپیوٹرز، ان سے بھی 1000 گنا بڑا، لاکھ گنا بڑا کمپیوٹر، جس میں ہر فرد نوع بشر کی پوری زندگی کی فلم، اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف محفوظ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کمپیوٹر میں ایک بٹن دباتے ہیں اور سب کچھ آ جاتا ہے سامنے، ایک بٹن۔ آج جو واقعہ یہ ہے کہ جو ایجادات انسانوں نے کر لی ہیں، اس سے یہ بعث بعد الموت، حساب کتاب، یہ تمام باتیں جو ہیں بہت آسان ہو گیا ان پر ایمان لانا، ورنہ کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ آج ہم آوازیں سنتے ہیں، جو فوت ہو چکے ان کی تقریریں سنتے ہیں، فوت ہو چکے، تقریریں محفوظ ہیں۔ تو اسی طریقے سے تمام انسانوں کا ایک ایک حرف زبان سے نکلا ہوا اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ آج تو سمجھنا آسان ہے، اگر ٹیپ ریکارڈر، ہمارا ایجاد کردہ ٹیپ ریکارڈر جو ہے وہ آوازوں کو محفوظ کر لیتا ہے، اور وہ آدمی مر گیا ہے لیکن اس کی آواز موجود ہے۔ تان سین کبھی کا مر گیا، کھپ گیا، سیگل میری مراد ہے، اس کے گانے آج بھی جو ہے وہ فضا کے اندر لہراتے ہیں، لیکن یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ آواز محفوظ کر لی گئی، تو یہ آوازیں محفوظ ہو جائیں گی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات بھی زبان سے نکلتی ہے اس کو ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں، جو بڑے مستعد ہیں، کوئی ایک حرف بھی نہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح ایک بٹن دبے اور تمہارا فلم تمہاری چلنی شروع ہو جائے، دیکھ لیجئے، یہ ہیں آپ، پیدائش سے لے کر موت تک، خود دیکھ لیجئے، آپ کی گواہی کی کسی اور شے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود اپنا اعمال نامہ دیکھ لو بھائی، پڑھ لو، کوئی اور حساب کتاب کرنے والے کی ضرورت ہی نہیں، تم کافی ہو خود۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، تو تم دیکھو گے کہ جو مجرم ہیں وہ لرزاں و ترساں ہوں گے، ان کے چہرے خوف کے مارے زرد پڑ رہے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے۔ جیسے امتحان کے بعد جب ہائی اسکول میں رزلٹ ڈکلیئر ہوا کرتا تھا تو بہت سے بچوں کے چہروں پر رزلٹ پہلے سے لکھا ہوا موجود ہوتا تھا، انہیں تو معلوم تھا کہ ہمیں فیل ہونا ہے، لہذا سوکھا ہوا چہرہ، اڑا ہوا رنگ،
اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے، اب انہیں تو صرف اس بات کا ہوتا تھا احتمال میں فرسٹ آتا ہوں یا سیکنڈ آتا ہوں، بس ناکامی کا تو کوئی سوال نہیں۔ اسی طریقے سے وہ جب اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون، تو تم دیکھو گے ڈر رہے ہوں گے وہ مجرم اس چیز سے کہ جو اس میں محفوظ ہے، ان کے کرتوت، ان کے کارنامے، ان کے اقوال و افعال۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا ریکارڈ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی کو، مگر یہ کہ سب کا احصاء کر لیا، مائنیوٹس ڈیٹیلز۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی فلم چل رہی ہے تو کون سی چیز چھپی چھپی رہ جائے گی اس میں؟ آپ کی ہر حرکت و سکنت جو ہے، حرکات و سکنات جملہ جو ہے محفوظ ہے، لہذا چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے اس کے اندر نہیں رہ گئی، بلکہ یہ کہ ہر شے کو موجود پائیں گے۔ جیسے کہ فرمایا گیا آخری پارے کی صورت میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرے کے ہم وزن نیکی کرے گا اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جس نے ذرے کے ہم وزن بدی کی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ تو وہ چیخیں گے اور پکاریں گے یا ویلتنا ما هذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پائیں گے وہ سب کچھ کے جو عمل انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے موجود حاضر۔ ولا یظلم ربک احدا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اس کے اپنے اعمال ہوں گے، ان کے اپنے کرتوت ہوں گے، ان کی اپنی کمائیاں ہوں گی جو ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ ایسی جگہ رکھا ہوا تھا کہ تقریر کے دوران تو میں پانی پی نہیں سکتا، مجھ سے لینے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سوال جواب کا سیشن شروع ہو، تو حضرات اس ذمہ داری جو ہے اس بات سے اور پینسل اور پیپر لے کے لوگوں کے پاس چلے جائیں، آپ کے سامنے کچھ اعلانات کر رہا ہوں۔ اور اختلاف سے پہلے یہ نوید احمد صاحب نے جو گفتگو کی سود کے حوالے سے، اس میں کتاب میں ذکر آیا تھا سود کی متبادل اساس، اس کے موضوع پر کتاب کی تصویر دستیاب ہے۔ پچھلے جمعے میں ڈاکٹر صاحب نے تازہ کتاب جمع فرمایا ہے، وہ تعلیمی نظام کے خلاف سازشوں کو بے نقاب کیا گیا۔ موجودہ حکومت کا یہ جو طریقہ ہے ڈی اسلامائزیشن کا، جو ریورس پروسیس شروع ہو گیا ہے، اس میں نظام تعلیم کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کو ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس کا بھی آڈیو ٹیکسٹ آپ کو نیچے مقرر مل جائے گا۔ ہمارے ساتھی انجینئر نوید احمد صاحب کا ایک درس ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت، اس کے موضوع پر کتاب بھی آپ کو نیچے مقرر مل جائے گا۔ اس ماہ شب بصری کا جو پروگرام ہوتا ہے ماہانہ، وہ انشاءاللہ 16 جون بروز ہفتہ رات کو 9:30 بجے شروع ہوگا، اور یہ پیر کو 17 جون اتوار کو 17 جون صبح 10:30 بجے جاری رہے گا، یعنی 16 جون کو حدیث کی اصطلاح نہیں ہے، عربی میں بھی یہ کس سے بنا ہے؟ صفا سے کہتے ہیں تو نہیں بنتا، صوف سے البتہ بنتا ہے، لیکن اس کا جو موضوع ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ عنوان کے بارے میں رائے ہو سکتی ہیں اختلافی، اس کا موضوع وہی ہے کہ جو دین کی اصطلاح ہے احسان، تزکیہ نفس، باطنی طور پر انسان کی تطہیر ہو، پاک کیا جائے، انسان اپنے اندر سے پاک ہو جائے، اس کے ارادے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے تابع ہو جائیں، کوئی اور اس کے اندر مقصد اور کوئی اور جو ہے کوئی موٹس نہ رہے حیوانی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلوب ہے، پسندیدہ ہیں۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ در حقیقت کسی اضافی مجاہدے سے نہیں بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ہی کے ذریعے سے یہ ساری کیفیات حاصل ہو جاتی تھی۔ جہاد میں تکلیف بھی اٹھانی پڑتی تھی، قربانیاں دینی پڑتی تھیں، راتوں کو جاگنا پڑتا تھا، مشقتیں جھیلنی پڑتی تھیں، تو اس سے نفس کشی جو ہے وہ خود بخود ہوتی تھی۔
کہ اس کے بعد جب جہاد کا سلسلہ جو ہے بعض حالات بعض مواقع کی وجہ سے جبکہ ملوکیت کا جو رواج ہو گیا اسلامی ممالک میں، تو وہ جہاد کی صورت ختم ہو گئی، تو پھر مجاہدے کی اور شکلیں پیدا کی گئی ہیں جو ہمارے صوفیہ نے پیدا کی ہیں۔ اس میں یہ کہ مقصد تو ہے وہی ان کا کہ تزکیہ نفس ہو جائے، لیکن یہ طریقے مسنون نہیں ہیں۔ ہمیں تزکیہ نفس کے لیے جو مسنون طریقے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں انہی کو اختیار کرنا چاہیے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ہی سے مجاہدہ نفس کرنا چاہیے۔ البتہ تصوف کا جو اصل موضوع ہے، ہدف ہے، وہ درست ہے، غلط نہیں۔ محمد عرفان صاحب، کیا بدعت بھی شرک کی ایک قسم ہے؟ اور آج کل جو بدعت حسنہ کی کس طرح استعمال کی جا رہی ہے اس کی وضاحت کریں۔ بدعت اور شرک میں فرق ہے۔ بدعت تو اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی شے جو حصول ثواب کے لیے عبادت سمجھ کر سر انجام دی جائے لیکن اس کا کوئی ثبوت حضور سے اور صحابہ سے نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ لیکن اگر حضور سے اور صحابہ سے ثابت ہے تو وہ سنت ہے، لیکن ہونی چاہیے وہ عبادات کے اندر حصول ثواب کے لیے۔ اب ایک شکل یہ ہے کہ حضور اونٹ پر سواری کرتے تھے اور تو کوئی شے تھی نہیں، نہ ہوائی جہاز، نہ ٹرین، نہ کار، تو اب اس کو کہ گاڑی کو یا ٹرین کو یا ہوائی جہاز کو بدعت کہہ دیا جائے، یہ غلط ہے۔ یہ تو سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ترقی ہے جو ہو رہی ہے، لیکن جو چیزیں کہ عبادات کے ضمن میں حصول ثواب کے لیے کی جائیں ان میں کسی شے کا اضافہ نہ ہو، وہی ہو جو کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر کہ حضور کا اور آپ کے صحابہ کا طرز عمل تھا۔ اگر کوئی اور رسم ہم ایجاد کر لیں گے، مثلا اب یہ تیجا ہے، سوئم ہو رہا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے تیسرے روز جمع ہو کر، اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ صحابہ کی زندگیوں میں نہ حضور کا اپنا عمل ہے، یہ در حقیقت بدعت شمار ہوگی۔ آپ جو ہے 10واں منا رہے ہیں، 7واں منا رہے ہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو بدعات کی شکل میں آ گئی ہیں، اور اس میں ایک ظاہر بات ہے کہ اس میں حصول ثواب بھی ہے اور ایصال ثواب بھی پیش نظر ہے۔ تو حصول ثواب اور ایصال ثواب کے لیے کام وہی کیے جانے چاہیے جن کا ثبوت حضور اور صحابہ کے طرز عمل میں مل جائے۔ بدعت حسنہ کا لفظ جو ہے وہ صرف حضرت عمر نے استعمال کر لیا تھا کہ تراویح کا یہ نظام جو ہے کہ سب مسلمان مل کر ایک امام کے پیچھے جماعت کی شکل میں 20 رکعت نماز پڑھیں، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضرت عمر نے اس کو جاری فرمایا تو اسے بدعت کہ حالانکہ بدعت اس لیے نہیں ہے کہ حضرت عمر تو خود صحابی ہیں، خلیفہ ہیں، حضور نے تو فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میں نے بھی ابھی تک جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا ثبوت صحابہ سے اور حضور سے نہ ملے، تو یہ ثبوت تو حضرت عمر سے مل رہا ہے، لہذا یہ اس دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن ٹیکنیکلی حضور نے اس کے لیے بدعت کا لفظ استعمال کر دیا صرف اس لیے کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ لوگ اپنے طور پر جو ہے نمازیں پڑھتے تھے، رات کو قیام اللیل کرتے تھے، مختلف لوگ جو ہے مختلف اوقات میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی ہے۔ آپ عام طور پر جو ہے صرف 8 رکعتیں تہجد کی جو ہے وہی ادا کرتے تھے، رمضان میں بھی، رمضان میں زیادہ طویل کر دیتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ بعد میں حضرت عمر نے یہ نظام قائم کیا، اور یہ اب ایک خلیفہ راشد کا قائم کیا ہوا نظام ہے، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ سنت خلیفہ راشد ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور کے اپنے فرمان مبارک کے مطابق۔ البتہ حسنہ کا لفظ آپ نے خود کہہ دیا اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے اچھائی ہے، اگرچہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ محمد آصف صاحب، جب وسائل کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہے تو پھر اقامت دین کے لیے انتظار کیوں کیا جا رہا ہے کہ جب تک اتنے آدمی مہیا نہیں ہوتے کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اہمیت نہیں ہے، فیصلہ کن اہمیت وسائل کی نہیں ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اگر ہل نہیں چلائیں گے، گندم نہیں بوئیں گے تو کہاں سے گندم ہو جائے گی؟ لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ سارا آپ ہی کے اوپر دار و مدار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اذن، اللہ کی مرضی۔ کوئی فعل، میں نے یہ گھڑی اٹھائی، میں نہیں اٹھا سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا، تو اس کو اٹھانے کا ارادہ میرا ہے، اس ارادے کی تکمیل اللہ کی طرف سے، یہ دونوں چیزیں ہر وقت پیش نظر رہنی چاہیے۔ لہذا اسباب و وسائل سے مستغنی ہونا نہیں ہے،
اسباب و وسائل کو استعمال کرو، بھرپور طریقے پر استعمال کرو، لیکن تمہارا توکل اسباب پر نہ ہو، بھروسہ اسباب پر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ حنین میں جبکہ 12,000 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، 12,000 کا لشکر، لیکن بھگدڑ مچ گئی، اور جبکہ حوازن کے تیر اندازوں کی طرف سے بوچھاڑ آئی ہے تیروں کی، تو عام لوگ بھاگ گئے۔ کہتے ہیں شبلی نے تو 30-40 کی تعداد لکھی ہے، سید سلیمان صاحب نے تصحیح کی اپنے استاد کی کہ نہیں، 300-400 رہ گئے تھے۔ 12,000 میں سے صرف 300-400 کا رہ جانا، گویا 11,500 کا میدان سے بھاگ جانا کتنی بڑی بھگدڑ ہے۔ قرآن نے یہی کہا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یاد کرو اس حنین کو، دن کو، حنین کے دن کو کہ تمہیں اپنی کثرت پر گھمنڈ ہو گیا تھا۔ تو تعداد نہیں، 313 تھے، تم نے شکست دی اللہ کے اذن سے۔ 12,000 تھے، 11,000 بھاگ گئے، حالانکہ بعد میں دوڑ کے واپس آ گئے۔ حضور نے جب صدا لگائی اور رجز پڑھا ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور الیہ عباد اللہ، الیہ یا اصحاب الشجرہ، الیہ یا اصحاب البدر، آؤ لوٹو، کہاں جا رہے ہو، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی درخت کے نیچے، تو پھر لوگ لوٹ آئے۔ لیکن یہ کہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے نہ تعداد پر، البتہ جب آپ پلان کریں گے کوئی کام کرنا، اس میں وسائل اور اسباب کو پیش نظر رکھنا لازم ہے اور مسنون ہے۔ جن اعمال سے انسان نے توبہ کر لی ہے، کیا وہ بھی اعمال نامے میں موجود ہوں گے؟ بس اس کے بارے میں میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اقرا کتابک جو ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں علیحدگی کے اندر دکھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض لوگوں کا صرف سرسری سا ہی معاملہ کرے گا، تو اس کے مختلف احوال اور کیفیات آتی ہیں، یہ ساری تفاصیل تو در حقیقت وہیں جا کر معلوم ہوگی۔ قاری احمد علی صاحب، آپ نے درس میں فرمایا قیامت میں حساب اسی زمین پر ہوگا، میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، صحیح ہے؟ ہم قیامت میں زمین کو تبدیل کر کے دوسری زمین لائیں گے؟ نہیں، ہم زمین کو بدل دیں گے اس کے سوا، غیر الارض یعنی زمین کی شکل بدل دیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس زمین کو ہٹا کر کوئی اور زمین لائیں، زمین ہی کی والسماوات، اور آسمانوں کو بھی، یعنی حیت بدل جائے گی۔ وہ زمین جو ہے قاعن صفصفا، یہ زمین جو ہے اس میں نہ کوئی اونچائی ہوگی، لا عوج فیہا ولا امتا، نہ کہیں کوئی اونچا ٹیلا ہوگا، نہ پہاڑ ہوں گے، بلکہ قاعن صفصفا یہی زمین کر دی جائے گی۔ اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت، یہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ زمین یہی رہے گی، البتہ اس کی شکل اور حیت بدل جائے گی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ زمین قیامت تبدیل کر کے دوسری زمین، نہیں دوسری نہیں بلکہ زمین کی شکل بدل دی جائے گی، جس سے وہ کچھ اور نظر آئے گی۔ رضوان احمد صاحب، آپ نے فرمایا کہ ارواح کی پیدائش کے وقت سب سے پہلے روح محمد پیدا کی گئی، اس کا کوئی حوالہ تو بہت مشہور حوالہ ہے، اگرچہ محدثین اس حدیث کی سند کو قبول نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگوں نے، مفسرین نے بھی اس حدیث کو قبول کیا ہے اور کوٹ کیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو شے پیدا کی وہ میرا نور، یعنی میری روح۔ نور چونکہ یہ روح جو ہے نورانی ہے، فرشتے بھی نورانی ہیں، نور سے پیدا کیے گئے، اور یہ ارواح انسانیہ بھی نورانی ہے، نور سے پیدا کی گئی ہیں۔ تو اس میں کون سے حرج کی بات ہے، کون سی مشکل بات ہے یہ ماننے کی کہ سب سے پہلے حضور کی روح مبارکہ جو ہے، روح پر فتو پیدا کی گئی ہو، واللہ عالم، اور میں اس کا قائل ہوں۔ ڈاکٹر انوار احمد صاحب، کمانے کی جائز صورت اس موجودہ دور میں جہاں سود عام ہے کیا ہوگی؟ دیکھیے سود عام ہے، لیکن اس کی مقدار اور کمیت یا گاڑھا پن جو ہے سب جگہ ایک جیسا نہیں ہے۔ مثلا ایک ہے بینک، بینک تو در حقیقت قائم ہی سود پر ہے، کم شرح سود پر ڈپازٹ لی جائے اور زیادہ شرح سود پر ایڈوانس کیا جائے، قرضہ دیا جائے، تو درمیان میں بچت اس کی ہے، یہی اس کی پروپوزیشن ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، لیکن وہ اضافی چیزیں، بیسک جو فنکشن ہے بینک کا وہ یہ ہے کہ
کہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں کے پیسے بچت جو ہے جمع کرے، اور یہ جو کیپٹل بن جائے پھر کاروباری لوگوں کو، کارخانے داروں کو اس میں سے قرض دے، وہ زیادہ شرح پر ہوگا، لہذا وہ بیچ میں جو فرق ہے وہ اس کی کمائی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ایک ایسا ادارہ جو ہمہ تن ہمہ وجود سرتا پیر سود ہی سود۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی ایک فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، اس فیکٹری میں فرض کیجئے کہ آپ سپننگ ماسٹر ہیں، یا فرض کیجئے مزدور کی حیثیت سے کھڑے ہیں کسی مشین پر، لیکن اس فیکٹری کے اندر روپیہ سود پر لے کر بھی لگایا گیا ہے۔ یہاں جو ہے آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ بہت ثانوی درجے کی بات ہو گئی۔ یہ در حقیقت یہ فیکٹری جو ہے یہ کپڑا بنانے کی فیکٹری ہے، اس کا اصل پروپوزیشن جو ہے وہ کپڑا بنانا ہے، وہ سود کے اوپر اصل پروپوزیشن نہیں ہے، لیکن سیکنڈریلی اس کے اندر سود انوالو ہو گیا، اس حوالے سے وہ اس سے کم تر گاڑھی شکل ہو گئی۔ لہذا بینک کی اگر ملازمتیں چھوڑی جائے اور ایسی کوئی ملازمت کر لی جائے، اس سے بھی آگے آ جائیں، کوئی ایسا مل جائے معاملہ چاہے جہاں پر کہ سودی رقم بھی کوئی انویسٹڈ نہ ہو کسی کاروبار میں، اسی میں آپ شریک ہو جائیں یا اسی میں ملازمت کریں، اور اچھا ہو جائے گا۔ لیکن آپ کتنا ہی پیچھے ہٹ جائیں، کچھ نہ کچھ غبار سود کا آپ کے اندر ضرور جائے گا۔ یہ حضور کی حدیث ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ چاہے وہ براہ راست سود کا معاملہ نہ کرے، لیکن سود کا غبار یا سود کا دخان، سود کی بھاپ یا دھواں اور سود کا غبار جو ہے گردہ، وہ ان کے اندر لازم بن جائے گا۔ وہ میری اور آپ کی یہ حالت ہے کہ ہم گندم کا ایک دانہ بھی کھاتے ہیں تو اس میں بھی سود ہے، اس لیے کہ جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس میں فرٹیلائزرز آتے ہیں تو وہ سودی قرضوں پر ہے، کئی ٹریکٹر لیا گیا تو سودی قرضے پر ہے، اور جو بھی ہے معاملہ سارے سودی ہیں، بیج لیے گئے تو سودی قرضے پہ لیے گئے ہیں، تو سود جو ہے وہ گندم کے ہر دانے میں پیوست ہے۔ لیکن اس سود سے نہ میں بچ سکتا ہوں نہ آپ بچ سکتے ہیں۔ یہ جو میرے اندر اور آپ کے اندر پولیوشن جا رہی ہے، گندگی جا رہی ہے سود کی، اس کا پھر کفارہ یہ ہے کہ جو توانائی بھی مجھے حاصل ہوئی ہے اس گندم کے کھانے سے، میں اس کا اکثر و بیشتر حصہ صرف کر دوں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں، تاکہ ایک معاشرہ ایسا قائم ہو جائے کہ جس میں سود سرے سے موجود نہ ہو۔ اس کے لیے جد و جہد کریں گے تو ہماری یہ کوتاہی جو ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ محمد شاہد صاحب، سورہ کہف کے مضامین کے اعتبار سے انسانی نفسیات اور اس کی پستی کو واضح کیا گیا ہے۔ مال اور اولاد کے حوالے سے اس ضمن میں میرا سوال یہ ہے کہ فطرت اور جبلت میں کیا فرق ہے؟ بڑا پیارا سوال ہے یہ۔ دیکھیے، عام طور پر ہم لفظ فطرت ہی استعمال کرتے ہیں، جبلت تو بہت شاذ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل صحیح استعمال کیا گیا یہاں پر۔ جبلت ہماری جو ہے وہ اینیمل انسٹنکٹس کا نام ہے، فطرت ہمارے روحانی وجود کے تقاضے ہیں۔ فطرت ہماری بہت اونچی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت جو ہے اسے تو اللہ اپنی طرح منسوب کر رہا ہے، جیسے روح انسانی کو اپنی جانب منسوب کرتا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ تمہارے رب کا امر ہے۔ تو روح جو ہے اس کے جو تقاضے ہمارے اندر ہیں وہ فطرت ہے، فطرت کے تقاضے ہیں، اور ہمارا جو حیوانی وجود ہے اس کے جو تقاضے ہیں وہ جبلت ہے۔ جبلت وہ ہے جس کو کہ فرائڈ کہتا ہے ایڈ یا لیبیڈو، ہمارے اینیمل انسٹنکٹس جو ہے وہ جبلت ہے، اور فطرت ہے روحانی تقاضے۔ سوال کا جواب ابھی ممکن نہیں تو برائے مہربانی سوال کے جواب پوسٹ کے ذریعے دے دیا جائے۔ نہیں، میں نے تو آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ ڈاکٹر شہاب حیدر، کیا یہ بات صحیح ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے سوا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا چاہے کتنے بھی اعمال صالح اس نے کیے ہوں؟ تو ایسی حالت میں اعمال صالح کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ دیکھیے، دونوں چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں ہم نہیں جا سکیں گے جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ یہ اس درجے درست ہے کہ جب حضور نے یہ بات فرمائی تو کسی صحابی نے حضور سے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ تو یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں اعمال صالحہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ رحمت خداوندی انہی پر ہوتی ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری محنت اور جد و جہد صرف کر دی ہو اللہ کے لیے، ورنہ ہر ایک کے لیے تو رحمت خداوندی نہیں ہے۔ یو ہیو ٹو ارن اٹ۔ ایون دس مرسی
ڈیوائن مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالی ہیز ٹو بی ارنڈ. لیکن آپ جتنی محنت کریں گے کہیں نہ کوئی خامی، کوئی کمی رہ جائے گی، کوئی کوتاہی رہ جائے گی. ان کوتاہیوں کو کنڈون کرے گی رحمت خداوندی، ڈیوائن مرسی، تب آپ جنت میں داخل ہوں. محمد سلیمان مرزا قرآنی